وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج 27 فروری 2026 اور 9 رمضان المبارک اور 10ویں رات رمضان المبارک کی، جس میں قرآن پاک کا جو حصہ ہم نے سنا ہے 14ویں پارے سورۃ النحل کا بقیہ حصہ اور سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء اور سورہ الکہف، جس کا بہت بڑا حصہ آج ہم نے سن لیا ہے، چند رکوع اس کے باقی ہیں۔ یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ النحل سے لے کر سورہ زمر تک قرآن حکیم کی صورتوں کا یہ تیسرا سیٹ ہے، یہ تیسرا دور ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے عالمگیر مظہر کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بین الاقوامی انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا کی ساری قوموں کو قرآن حکیم کی تعلیمات سے متاثر کرنا اور ان کو اپنے اپنے علاقوں میں دین حق کے لیے کھڑا کرنا، اس کا بنیادی فلسفہ، اس کی بنیادی تعلیمات، اس کے بنیادی اصول کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرما دی ہے کہ بین الاقوامی قانون دنیا میں پیدا کرنا ایک ہے کسی کتاب کا علمی درجہ کہ آپ اس کا علم پڑھ لیں، اور ایک ہے اس علم کو امر میں، آرڈر میں، قانون میں، نظام میں ڈھال دیں، یہ دوسرا درجہ اس کا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کا جو علم ہے یہ دونوں چیزوں کا مظہر ہے، یہ علم بھی ہے اور یہ اللہ کا آرڈر اور امر بھی ہے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، امر اللہ آ گیا۔ اب دنیا میں اللہ کا آرڈر چلے گا، کوئی ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا اور کوئی نیو ورلڈ آرڈر بھی نہیں چلے گا۔ دنیا کا کوئی ظالم انسانوں پر اپنا آرڈر نہیں چلا سکتا۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، لیکن ان ظالم نظاموں کو توڑ کر اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے تمہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ فلا تستعجلوا، اب اس پہ جلدی مت کرو کہ لڑ بھیڑ کر ختم ہو جاؤ، نہیں، حکمت کے اصول پر، علم کے اصول پر پہلے ذہنیت بدلو، انسانوں کے ذہنوں کو قرآن کے قریب کرو۔ اس لیے انسان یہ کئی درجوں پر ہیں، کئی قسم کے ہیں ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ پہلا درجہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اندر وہ رہنمائی کے سب سے اونچے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اندر سے نبی پیدا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر استعداد موجود ہے، کیونکہ نبی اپنی قوم کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اس علاقے اور جغرافیے سے پیدا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے وہاں ذہنیت، صلاحیت، استعداد موجود ہے، لیکن وہاں کے لیڈروں نے، وہاں کے غالب ماحول نے ان کی صلاحیت کو برباد کیا ہوا ہوتا ہے۔ نبی آ کر ان کے ذہنوں کو اپیل کرتا ہے، ان کے ذہنوں کو دعوت دیتا ہے، ان کے دل و دماغ میں دلائل پیدا کرتا ہے، ہر اچھے کام کے بھی اور ہر برے کام کے بھی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے پہلے درجے میں تو قوم کا وہ طبقہ متاثر ہوتا ہے جن کے اندر قیادت کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ فوراً اس فلسفے اور پروگرام کو سمجھ جاتے ہیں، یہ اونچے درجے کا پروگرام ہے، یہ تو انسانوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، اللہ کا نبی اور اس کا علم، وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت عمر ہیں، اسی طرح دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، پھر السابقون الاولون میں سے ایک بڑا طبقہ ہے جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، فوراً ایکسیپٹ کر لیا۔ دوسرا درجہ پھر قوم کے اندر سے اس طبقے کا ہوتا ہے کہ جو کسی عالم، کسی شاعر، کسی حکیم کا قول اس کو سنتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں،
اور اس کو نکات بنا کر اس کی بنیاد پر پھر وہ چلتے، اپنا فلسفہ اپنا طریقہ کار بنا لیتے۔ تیسرا طبقہ وہ جو شاعروں اور خیال پرست لوگوں کا ہے، اور پھر ان میں سے عوام، اکثر وہ لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ اصولوں سے متاثر نہیں، علم سے متاثر نہیں ہوتے، وہ واقعات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی واقعہ سنایا جائے، کوئی کہانی سنائی جائے، کوئی قصہ سنایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بڑے علم کی بات ہے۔ ان کا مزاج، ان کا ذوق پرواز وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر کافر کہتے تھے کہ جب قرآن سنایا جاتا ہے وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن میں کیا ہے؟ کوئی اصول کی بات، کوئی فلسفہ، کوئی فکر نہیں ہے، اس میں تو پہلے لوگوں کی کہانیاں قصے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی کہانیوں اور قصوں کے اندر سے علم نکال کر نبی کے ذریعے وہ موتی اور حکمت اس کے اندر سمو دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام قوموں کو دین کا پروگرام سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا دین یہ کیا چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر صرف اللہ کو حاکم مانے، صرف اللہ کو خدا مانے، صرف اللہ کو آرڈر دینے والا بین الاقوامی قانون یہ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کے نظام کو پیش کیا۔ جس طرح درخت ہیں، ان سے غلہ اور اناج پیدا ہوتا ہے، انسان اس کائناتی نظام کا محتاج ہے۔ پھر حیوانات ہیں، اگر حیوان ہماری زندگی میں نہ ہو، بہت ساری انسانوں کی ضرورتیں وہ حیوانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس طرح گوشت ہے، سواریاں ہیں، دودھ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حیوانی نظام اس کو بیان فرمایا، نباتاتی نظام کو بیان فرمایا، بارشوں کا نظام اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح یہ کائنات میں حیوانی نظام کے اندر شہد کی مکھی کو خاص طور پر بیان کیا، وہ کس طرح منظم انداز سے اپنا کام کر کے ایک ملکہ کے تابع ہو کر، ایک آرڈر کے تابع ہو کر وہ کام کرتی ہیں، اور وہاں سے شہد نکلتا ہے شفاء للناس، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اب انسانوں کو شہد سے شفا ہوتی ہے، لیکن آج ہماری ہر چیز مصنوعی ہو گئی۔ کہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے اندر بہت سارے ایسے کارخانے لگے ہوئے ہیں جو بالکل خوبصورت ترین شہد پیدا کرتے ہیں، جس کو کوئی آدمی جج نہیں کر سکتا، سائنٹیفک ایج ہے۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ شہد بناتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ الا بلا ملا کر شہد بنا لیتے ہیں اور وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن شہد کی مکھی کائناتی نظام کے طریقہ کار پر جب وہ اپنا شہد پیدا کرتی ہے تو اس میں شفا ہے، اور اس میں اگر انسانوں کی مداخلت ہو تو پھر اس میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان، دودھ کا نظام، جانور جب قدرتی نظام کے تحت وہاں سے دودھ دیتا ہے تو وہ دودھ ترقی دیتا ہے، صحت بخشتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کھانا بھی ہے اور دودھ پینا بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا آب زمزم، یہ آب زمزم کھانا بھی ہے اور آب زمزم پینا بھی ہے۔ جو اس کو کھانے کی نیت سے پیے تو اس کو طاقت کھانے کی ملے گی، جو شراب اور پانی کی نیت سے مشروب سمجھ کر پیے تو اس کو اللہ تعالیٰ پانی کی طاقت اور عطا فرما دیں گے۔ یہ دونوں صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب دودھ ایک طاقتور غذا ہے اور اصلی اور خالص ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے چوپاؤں میں جانوروں کے نظام میں عبرت نصیحت ہے۔ ایک جانور قدرتی نظام کے تحت اللہ اناج کھا کر تمہیں بہترین دودھ دیتا ہے، اب دودھ اس کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے کائناتی نظام اور تاریخ انسانیت سے قرآن کو خلاصہ نکال کر بھی تمہیں بتا دیا۔ دودھ کے اندر معنوی طور پر خصوصیات ہیں، پانی کے اندر ہیں، شہد کے اندر ہیں، کائنات کی چیزوں کے اندر ہیں۔ تو اللہ کا یہ عالمگیر نظام جو اس کے علم کی اساس پر یہ دنیا میں اتنی بڑی عظیم چیز پیدا کرتا ہے، قرآن حکیم اور وحی کا علم، یہ تو کیا یہ دنیا میں کوئی حیثیت اس کی موجود نہیں ہے قرآن کی تاثیرات کی؟ قرآن بھی پرتاثیر کتاب ہے۔ اب اس کے ذریعے سے انسان کی استعداد بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور وہ دنیا میں کردار ادا کرنے کا اہل بنتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کتاب ہر چیز کا بیان ہے۔ اصولی طور پر یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، تفصیلات سمجھاتی ہے، اصول سمجھاتی ہے، ترقی کا پروگرام دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو اس کے اندر سب سے بڑی آیت نمبر 90 سورہ نحل کی آیت نمبر 90 اتاری اور 91، جس میں 6 بنیادی اصول بیان فرمائے۔ اب 6 بنیادی اصول انسانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اب یہ آیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ ایک عرب دیہاتی سردار وہ رسول اللہ کے پاس آیا اپنی قوم کا نمائندہ بن کر، اور آ کر اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سوالوں کے 3 سوال ہیں، میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ پہلا سوال اس نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ دوسرا سوال اس نے پوچھا ما انت، آپ کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال اس نے پوچھا آپ کا مشن اور پروگرام کیا ہے، کیا چیز لے کر آئے ہیں، انسانوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال کہ میں کون ہوں؟ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ میرا حسب، میرا نسب، میرا تعارف اس علاقے میں، عرب میں، مکہ میں، پورے اس دھرتی میں ہمارا تعارف موجود ہے، مثبت تعارف، پازیٹو تعارف، خاندان نبوت کا، رسول اللہ کے خاندان کا پورا مثبت تعارف موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سارے قریشی سرداروں نے اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حج کے موقع پر سارے قبیلوں کے اندر آگ لگا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دہریہ ہو گئے، یہ تو بے دین ہو گئے، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اس نے تو قوم کے اندر لڑائی ڈال دی، نفرتیں پیدا کر دی، یہ ہر ایک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب پورے عرب کے اندر رسول اللہ کا نیگیٹو تعارف، ظاہر قریش کا اثر تھا، سردار تھے، اب جو حج پر آئے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو انہوں نے رسول اللہ کے خلاف بھڑکا دیا، اب ان کے خلاف کھڑا کر دیا، ذہن پیدا کر دیا۔ خواجہ ابو طالب اس وقت تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن اس طریقہ واردات کو وہ سمجھ گئے، سردار تھے، رہنما تھے، وہ جہان دیدہ انسان تھے، اس لیے انہوں نے بہت بڑا ایک قصیدہ کہا، قصیدہ لامیہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آ کر نتیجہ نکالا، جس میں اپنے خاندان کی محنتوں کا، بیت اللہ کی حرمت کا اور یہاں کے انتظامات میں اس کی حیثیت کو واضح کرنے کا پورا پروگرام انہوں نے نقل کر دیا۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں اذا ما سعور الخدود نقیمها، جب لوگوں کے چہروں پر غم اور پریشانی آتی ہے تو ہم ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی قوم کو، کسی مظلوم اور کمزور کو کبھی بھی ہم نے تنہا نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ جب عرب کے وہ سب لوگ قبائل حج سے واپس گئے تو قریش کے منفی سرداروں کا پراپیگنڈا تو بھول گئے، ابو طالب کے وہ قصائد اور وہ شعر جو آج بھی سیرت طیبہ کی کتابوں میں موجود ہیں، پورے عرب میں وہ شعر پھیل گئے۔ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہے تو اپنے نبی کے تعارف کا ایسا کام لے لیا، وہ سارا منفی پروپیگنڈا ختم ہو گیا۔ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ دوسرا میں کیا ہوں، میرا منصب کیا ہے؟ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد۔ اور تیسری بات میں لے کر کے آیا ہوں تو اس وقت تک نازل ہونے والے قرآن کے اندر سے رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت پڑھ کر سنائی، میں یہ لے کر آیا ہوں، 3 کاموں کا حکم دیتا ہوں
اور 3 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ اب انسانوں کے اندر جو ان کی قوتیں موجود ہیں، عقلی قوتیں، عملی قوتیں، اخلاقی قوتیں، اور ان کی حیوانیت اور درندہ صفت ہونے کی صلاحیتیں، ان کو تربیت میں لا کر نئے دور میں داخل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے 3 کاموں کا حکم دیا، ان کو کرو تمہارا معاشرہ ترقی کرے گا۔ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ اب پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ عدل کرنا، انصاف قائم کرنا۔ یہ ہر نبی کی نبوت کا بنیادی مقصد ہے، قرآن کا بنیادی مقصد ہے، سارے دینوں کا بنیادی مقصد ہے کہ دنیا میں عدل قائم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے، ہر انسان کو اس کا حق دلوایا جائے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والاحسان، احسان، نیکی کرنا، اندر سے نیکی، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، انصاف کر کے اپنی تختی نہ لگوائے، شہرت نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کسی پر دباؤ نہ ہو، کسی کو اپنے اثر میں لانا نہ ہو، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر کسی کو اس کا حق دلوائے۔ اور پھر تیسرا ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو اس کا حق دینا، رشتہ داروں کو ان کا حق دینا۔ لوگ دوسروں کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق مار لیتے ہیں۔ اب رشتہ دار بیچارے بولتے نہیں یا بول نہیں سکتے، تو اس لیے لوگ ان کا حق دبا لیتے ہیں۔ تو قرآن نے ایتاء ذی القربیٰ کا الگ اس کو بیان کیا، حالانکہ عدل کے اندر یہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی سے منع کرتا ہے، منکرات سے منع کرتا ہے، بغاوت اور سرکشی پیدا کر کے انسانی سسٹم اور نظام کو توڑنا، نراج پیدا کرنا، اس سے منع کرتا ہے۔ پھر فرمایا جب تم قرآن کی دعوت لے کر اٹھو گے تو تمہارے ساتھ شیطان مل جائیں گے، اور وہ اپنی بات رلا ملا کر قرآن کی بات کے اندر وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن شروع کرو، پہلے شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، دلی میں رہتے، سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے، امام شاہ ولی اللہ کے سلسلے کے لوگوں کے شاگرد، امام شاہ عبدالعزیز کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے ہم اثر بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور صحیح بخاری اور مثنوی علامہ رومی کی، یہ 3 ایسی کتابیں ہیں کہ لوگ ان پر اپنی مرضی فٹ کر کے بیان کرتے ہیں۔ ہر فرقہ، ہر طبقہ ان کو پیش کرتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے پیش کرتا ہے۔ ان کا مطالعہ نہیں کرتا، اپنا مطالعہ ان کے اوپر فٹ کرتا ہے۔ نام قرآن کا لے گا، نام بخاری کا لے گا، اور نام مثنوی علامہ روم کی مثنوی کا لے گا، اور پروگرام اپنا پیش کرے گا۔ قرآن کی تفسیر سیرت رسول اللہ کو ملا کر پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر سیرت صحابہ اور اہل بیت کو ملا کر پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر حدیث کو ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح مثنوی، مانوی، یہاں سے بتایا کہ اصل قوموں کے رہنما کون ہوتے ہیں؟ وہ فقہاء اور حکماء ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، جو اصل دین کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصل رہنماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، شاعروں کو، لیڈروں کو، وکیلوں کو، پتہ نہیں انجینئروں کو، ان کو وہ اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں۔ اصل لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو قوم کو رہنمائی کرے، حکمرانوں کو رہنمائی، وہ ان کو بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو اور ان کو غلط نہ چلنے دے، اس کے دلائل ان کے سامنے پیش کرے، انہیں قائل کرے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے۔ اب یہ کس کے اندر ضرورت ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے اندر ضرورت ہے، صوفیاء کے اندر ضرورت ہے، وہ دین کے محافظ ہوتے ہیں، اصل محافظ۔ یہ فقہاء کے اندر ہوتی ہے، جو اصل قانون ساز لوگ ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اصل دین کو پیش کر کے زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت پہ پھر اگلی توجہ دلائی، اور میں دیکھو دنیا میں کامیاب معاشرہ کون سا ہے، ناکام معاشرہ کون سا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ تعالیٰ ترقی یافتہ بہترین سوسائٹی کو بیان کرتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ بہترین معاشرہ کون سا ہے؟ کانت آمنۃ، جہاں امن ہو، مطمئنۃ، وہاں ان کی معیشت درست ہو، خوشحالی ہو، اور پھر ان کا نظام درست ہو،
یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے وسائل، ان کی خوشحالی ان کو مل رہی ہو، اور پھر وہ لوگ اس کی قدر کریں، اس کو قائم رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اپنے سسٹم کو ٹوٹنے نہ دیں۔ تو یہ تو ترقی یافتہ معاشرہ ہے، اور جب اس پر زوال آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو لباس چکھاتا ہے عذاب کا مزہ، خوف اور بھوک کا عذاب۔ یہ دو بڑے عذاب ہیں جس معاشرے میں پیدا ہو جائے، سمجھو ذلت اور زوال کی طرف۔ جہاں بھوک پیدا ہو جائے، غربت پیدا ہو جائے، معاشی بحران پیدا ہو جائے، لوگ بھوکے ننگے پیدا ہو جائیں، وسائل سے محروم ہوں، اور وہاں خوف ہو، ہر وقت جان کا خوف ہے، کدھر سے گولی آئے گی، کدھر سے بم برسے گا، اور کدھر سے خود کش بمبار آئے گا، اور یہ سارے مسئلے بن جائیں گے جان کا مسئلہ۔ اب قرآن کہتا ہے اصل لوگ وہ ہیں جو معاشرے کے اندر نئی قوت کھڑی کر دیں، اور نئی قوت کھڑی کیسے ہوتی ہے؟ وہ نظام دعوت سے ہوتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے دین کی طرف بلاؤ۔ کس طرح بلاؤ؟ 3 طریقوں سے، بالحکمت، حکمت کے ذریعے، دین انسانوں کے ذہن میں حکمت سے بھیجا جائے، زبردستی نہیں، والموعظۃ الحسنہ، اور تڑپ رکھ کر نصیحت کا جذبہ تمہارے اندر ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے دلائل نظر انداز کر کے ان کے دلائل کو توڑ کر ان کے ذہنوں میں دین کا مسئلہ سمجھا دیا جائے۔ یہ طریقہ کار ہے دین کی دعوت کا۔ یہ دین کی دعوت کے 3 اصول ہیں جس کی بنیاد پر دین حق دنیا میں انسانوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ آج مسلمان دین کی دعوت دینے کا اسلوب اور طریقہ بھول گئے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مغلیہ دور میں ملکہ نور جہاں جو بادشاہ کی اور جہانگیر کی بیگم، اس نے کہا ایران میں وہاں سے آپ کسی کو بھیجو جو یہاں آ کر اپنے مذہب کے بارے میں لوگوں کو قائل کر سکے۔ اب وہاں سے ایک ذاکر آیا، شیعہ ذاکر، اور یہاں وہ آیا، اس نے کہا لاہور سے ہو کر آنا۔ دلی میں تو بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ سوال کریں گے، اعتراض کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا تم یہیں سے آ کر لاہور سے ہو کر آنا، اور دلی پہنچے گا تو سارے لوگوں پر نظام پر اثر پیدا ہو جائے گا، تم اپنی باتیں کر کے آؤ۔ اب لاہور میں آیا تو ایک بڑے اللہ والے اور بڑے صوفیاء میں سے تھے، اب ان کی مجلس میں آیا، سب سے پہلے وہاں پہنچا ان کو متاثر کیا جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا میں اہل بیت کا ذاکر ہوں، میں ان کا تعارف کرتا ہوں۔ ان کا سبحان اللہ، آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے نوکر، ان کے خادم، ذرا اہل بیت کا ذکر کرو ہمارے سامنے، ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ اب اس نے امام حسین کا ذکر کیا، بہت ساری باتیں بیان کی، خوبیاں بیان کی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اہل بیت کے کیا کہنے۔ جب وہ بات ختم کر چکا اپنا تو اس میں سے ایک بات اس نے بیان کی کہ امام حسین وہ اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ ان کی قبر کے ارد گرد بھی اگر کوئی آدمی دفن ہو جائے 400 گز کے قریب یا کتنے فاصلے کے قریب، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، اہل بیت کی تاثیر کی، کہ جو ان کی قبر کے ارد گرد دفن ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بخشایا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو تاثیر کہاں سے ملی؟ یہ ان کی بخشش ہو جاتی ہے جو ان کے قرب میں دفن ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے دین کو سنبھالا ہے، تو لہذا تاثیر کس کی ہوئی؟ رسول اللہ کی ہوئی۔ انہوں نے کہا ہاں، تاثیر تو اصل میں رسول اللہ کی ہے۔ تو رسول اللہ کی تاثیر ہے، اگر امام حسین کی قبر کے 400 گز کے فاصلے پر دفن ہو تو وہ بخشا جاتا ہے، اور جو خود رسول اللہ کی قبر کے قریب اندر دفن ہو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ بھی بخشائے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ اب اس کے پاس جواب کوئی نہیں، ہاں کہے تو پھر پھنستا ہے، نہ کہے تو مذہب جاتا ہے، تو کدھر جائے؟ اس لیے جھوٹے اور من گھڑت مذہب اس کی بنیاد کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ وہیں سے واپس چلا گیا، وہ کہنے لگا کہ یہاں کوئی بحث نہیں، کوئی دلیل نہیں، ہماری باتوں سے ہی ہمیں انہوں نے پکڑ لیا، یہ صوفیوں کا یہ عالم ہے، تو یہاں کے علماء اور فقہاء کا کیا عالم ہوگا؟ یہیں سے وہ دم دبا کر واپس چلا گیا۔ اس اعتبار سے
اللہ جل شانہ، یہ انسانوں کی تاثیرات ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری قبر کسی نیک آدمی کی قبر کے قریب ہو جائے، وہ تو اپنی قبر میں ہوتا ہے، دوسرا اپنی قبر میں ہوتا ہے، اس کو کیا فائدہ؟ گرمی کا موسم تھا اور اس وقت ہاتھ سے پنکھا جلتے تھے، تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا، اور میں دیکھو تم پنکھا مجھے جل رہے ہو، ہاں ہوا کس کو دینا مقصود ہے؟ آپ کو۔ یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہوا پہنچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا تو ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ آپ کا ارادہ ہے ان کو ہوا پہنچانے کا؟ کہتے ہیں ارادہ تو نہیں ہے، لیکن پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ ان کا پہنچ رہی ہے۔ اور میں یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر اللہ کی مغفرت اور بخشش، اس کی برسات برستی ہے، اور جو اس کے قرب میں دفن ہوتا ہے اس کو بھی اس کا اثر مل جاتا ہے، نیت نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں تو اس کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اس کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے زندہ ہونے کی حالت میں اللہ والوں کے قریب ہو تو کتنا فائدہ اٹھائیں گے، جب مر کر ان کی قبر کے قریب ہو تو فائدہ پہنچتا ہے، اور زندہ انسان عالم ربانی تم ان کے پاس جو تو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے سب سے بڑی پرتاثیر شخصیت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، سورۃ الاسراء میں معراج کو بیان کیا، اور معراج کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، اور بین الاقوامی 9 ہجری میں 9 نبوت کے سال میں اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ اب آپ نے مدینہ پہنچ کر بین الاقوامی حکومت کی بنیادیں ڈالنی ہیں، اب آپ ہماری ملاقات کے لیے آئیں تاکہ اگلا پروگرام دیا جائے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 13-14 بنیادی اصول جو سابقہ کتابوں میں ہے، قرآن انسانی معاشروں میں کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، ان 14 بنیادی اصولوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ تعریفوں کے قابل ہے۔ اب آپ کی تعریفیں پوری دنیا کرے گی، کیونکہ آپ نے دین ایسا پیش کیا، نظام ایسا پیش کیا، جماعت ایسی پیش کی، تربیت یافتہ لوگ ایسے پیدا کیے۔ پھر قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی تاثیر تو بہت بڑی ہے۔ دیکھو اصحاب کہف، اصحاب کہف چند نوجوانوں کی جماعت تھی، ان میں دین کی تڑپ پیدا ہوئی، اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی مدد دی، ظالموں کے مقابلے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آج بھی جو دین کے لیے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی قدر عطا فرمائے، اور اپنی آخرت اور پوری انسانیت کی ترقی کے لیے دین کا نظام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر